بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر اسٹیج پر اور سامنے بیٹھے ہوئے معزز موقر علماء کرام، مفتیان نظام، حفاظ کرام، ذمہ داران کرام اور عزیز دوستوں اور عزیز طالبات، جیسے کہ ہمارے سامنے دیگر علماء نے بہت ساری باتیں پیش کی ہے، اللہ کرے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے، اللہ رب العزت جب کسی چیز کے لیے ہونا مقرر فرما دیتے ہیں تو اس کی فکریں انسان کے دل کے اندر جو ہے تو ڈال دیتے ہیں، اور وہ چیز ان فکروں کے نتیجے سے پائے تکمیل تک جو ہے تو پہنچتا ہے. اسی لیے عربی کا مقولہ ہے السعی منا والاتمام من اللہ، کہ انسان کوشش اپنے طور پر جو ہے تو کرتا رہے، انتہا تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. تو ہمیشہ ہر میدان کے اندر اس طریقے سے انسان جو ہے تو کوشش کرتے رہے. اس میں بنیادی چیز ہمارے مفتی فیضان صاحب نے جو ذکر کی، ابھی ہمارا جو سفر ہوا کہ اس کے اندر ایک بہت معزز اور موقر مہمان جو امریکہ سے جو تو تشریف لائے تھے، تو وہ ہماری کشمیر کی جماعت بھی یہاں پر چل رہی ہے. ان کا ہندوستان کا آج سے 10 سال پہلے جو تو دورہ ہوا. اس وقت وہ غیر مسلم تھے، تو ہندوستان آنے کے بعد کشمیر میں کسی کام سے وہ آئے تھے. تو کشمیر والوں کے ایک چھوٹا سا عمل ہے، یعنی صرف انہی کا نہیں بلکہ سب کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مہمان کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو فرمایا کہ ان کے علاقے میں وہ شخص آیا، دو مسلم تھا، بہت بڑے پوسٹ پر جو ہے تو گریجویٹ ہے اور نوجوان ہے، 28 سال کی عمر ہے. تو انہوں نے جب کشمیر کا دورہ کیا، وہاں پر کسی کے یہاں وہ ٹھہرے، تو ان لوگوں نے ان کا اپنے مہمان کے جیسا اس کا اکرام کیا. تو وہ اسلام سے متاثر ہوا اور اس نے سوچا کہ نہیں، مجھے اسلام کو پڑھنا چاہیے. تو اس کے بعد اس نے جو تو اسلام کی اسٹڈی کی، اسلام کو پڑھا، اور اسلام کی خوبیاں جب اس کے سامنے آئی تو وہ اسلام کے اندر داخل ہوا. اور آج 10 سال کے بعد گزشتہ کل، یعنی پورے ہندوستان کے دورے پہ ابھی ہے، حیدرآباد میں بھی ان کا پروگرام ہوا. گزشتہ کل جو ہے تو اکل گوا میں ہوا، جس میں مہاراشٹر کے تمام مدارس کے ذمہ داران اس میں شریک ہوئے. اور ان کی یہ کوشش ہے، یعنی ان کا نام ہے جوان یحییٰ، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے مسلم بچے اور ہماری مسلم بچیاں کس طریقے سے دینی ماحول کے اندر بھی عصری تعلیم کو حاصل کرنے والی بنے، اور ان کے سامنے ایسا آسان اور سادہ جو ہے تو نصاب اور سلیبس جو ہے تو تیار کیا جائے، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں بھی دین کے کاموں کے اندر جو ہے تو آگے بڑھیں. انہوں نے بنیادی جو 2-3 باتیں عرض کی، اس میں جو تو اس کتاب سے متعلق بھی ہے کہ ایک تو ہے اخلاص، اور دوسری چیز ہے احسان، اور تیسری چیز ہے استقامت. فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ کسی بھی کام کو جب اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی غیبی اعانت و نصرت اس کے ساتھ جو تو شامل ہوتی ہے. ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ انسان کے پاس اس کی کوئی شکلیں نہیں، کوئی صورتیں نہیں، اور یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جب اخلاص کے ساتھ جب تو انسان جب وہ کام کو شروع کرتا ہے، حافظ شوکت صاحب سے بھی اور دیگر علماء سے بھی ہم نے سنا ہے کہ جب خلوص نیت کے ساتھ کوئی بھی کام جب انسان شروع کرتا ہے، وہ لاکھوں کا کام ہو، اللہ جو ہے تو اس کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں اور وہ کام کا ہونا آسان فرما دیتے ہیں. تو ہم کوئی بھی کام کرنے والے ہو تو خلوص نیت کے ساتھ اس کو جو تو ہم کرنے والے ہیں. اور دوسری چیز، اس کام کو جو تو خوب اچھی طریقے سے ہم انجام دینے والے ہوں. یہ نہیں کہ بس سرسری اس کو کر لیے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، دیگر جو عبادات ہیں، اس کے اندر بھی احسان ہے. عبادت کا جو حق ہے اس طریقے سے جو اس کو ادا کیا جائے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتی وما عرفناک حق معرفتی، کہ اللہ کے نبی
عبادت کا حق ادا کرنے کے بعد بھی فرما رہے کہ اللہ میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو عزیز دوستو، ہمیں اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی تلاوت پر اور اپنے دیگر جو اعمال ہیں اس پر جو تو غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے استقامت۔ فرمایا کہ استقامت کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامۃ، کہ استقامت یہ 1000 کرامتوں سے جو تو بہتر ہے۔ تو اس لیے ہم کسی بھی کام پر، یعنی اللہ نے ہمیں جس میدان کے اندر قبول کیا ہے، چاہے دعوت تبلیغ ہو، مدارس ہو، امامت ہو، فرمایا کہ دین کے جتنے بھی فرائض ہیں، دین کے جتنے بھی احکام ہیں، ان کے اوپر استقامت کے ساتھ ہم جمے رہیں، استقامت کے ساتھ اس کو جو تو کرنے والے بنے۔ خصوصاً جو ہماری بچیاں ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ ہم اس تعلیم کے میدان کے اندر جو تو پیچھے نہ رہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی کتاب آپ کے سامنے ہے، تو آپ اس کو جو ہے تو اپنے مطالعے میں رکھیے۔ آپ کی چھٹیاں ہوں گی تو چھٹیوں میں اس کا مطالعہ کریں، اس کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد اس کو سمجھ کر جو ہے تو لوگوں کے سامنے آپ بیان کرنے والی بنیں۔ حضرت کا ملفوظ مولانا حذیفہ صاحب نے کل سنا ہے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر تدریس کے مقابلے میں تقریر زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یعنی تدریس آدمی ایک دوسرے کو پڑھائے گا، ابھی بچیوں کو استاد پڑھاتے ہیں تو ان کو استاد پڑھائے گی تو بچیاں سمجھیں گی، لیکن سامنے جو بیٹھنے والے لوگ ہیں جو اس کو جو تو جانتے نہیں ہیں، علم اس کو ان کو نہیں ہے، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پائے گی۔ لیکن جب آدمی عام فہم زبان میں تقریر کرے گا، عام فہم زبان میں لوگوں کو سمجھائے گا، بولے گا، بتائے گا، تو عزیز بچیوں اس کے ذریعے سے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے اب ہمارا کام یہ بنتا ہے، خصوصاً یہ جو بچیاں ہے، یہ اب یہ نیت کر کے جائے کہ نہیں، اب اس کو ہم 6 صفات کو زبانی یاد کرنے کے ساتھ اس کا مذاکرہ، جب مستورات کا اجتماع ہوگا، مستورات کا جوڑ ہوگا، تو اس جوڑ کے اندر طے کیا جائے تو میں فلانی کی بچی، اسلام بھائی کی بچی، اعجاز بھائی کی، فلاں کی بچی جو تو 6 صفات کا مذاکرہ کریں گی۔ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 صفات کا مذاکرہ کریں گی تو عزیز بچیوں، آپ جو ہے تو اس کا بہت بڑا اثر آپ کے محلے میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے والدین بھی جو ہے تو پڑے گا کہ دیکھو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، یہ 6 صفات کا مذاکرہ کر رہی ہے۔ تو ہمیں جو شرم آئے گی کہ نہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ سوچیں گی کہ جب چھوٹی بچی اس کو یاد کر سکتی، سمجھ سکتی، بول سکتی، تو ہمارے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ تو چھوٹی بچیاں یہ جتنی بھی ہیں، یہ جو ہے تو اس کو چھٹیوں کے اندر یاد کرنے کی فکر کرے اور اس کو سمجھ کر اپنے ماؤں کے سامنے، بہنوں کے سامنے اس کو جو تو بیان کرنے والی بنے۔ تو میں تمام ہی اس اسٹاف کا جو تو ممنون اور مشکور ہوں، خصوصاً ہمارے برادری صغیر کہ جنہوں نے اس کی کوشش کی، اور اسی طریقے سے مفتی طالب صاحب جنہوں نے اس کو ترتیب دیا، اور مولانا لیاقت صاحب، مفتی عقیل صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں، اس گاؤں کے امیر صاحب اور تمام نوجوانوں کا جو ہے میں شکر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگ یہاں پر آئے اور آپ نے چھوٹے سے عمل کی جو ہے تو حوصلہ افزائی کی۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ان بچوں کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے، ان کو وقت کا داعیہ اور ان کے جو ہے تو دعوت و تبلیغ کے لیے اور اپنے دین متین کی خدمت کے لیے ان تمام بچیوں کو بھی اور ہم تمام کو اللہ قبول فرمائے، اور اس کتاب کو اللہ شرفی قبولیت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے عوام اور خواص سب کو جو ہے تو فائدہ ہو۔ انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔